بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو اردو ناولز آرچیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اور آپ کا رمضان بہت بہت اچھا گزرا ہوگا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو جی، آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے ناول قلب زر کی ایپیسوڈ 66 کا پارٹ 2 کی ریڈنگ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب، بیل آئیکن کو کر لیں پریس، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو چلتے ہیں جی اپنے ناول کی جانب۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ ایپیسوڈ ڈیلی آیا کرے گی، اور جتنی بھی ہوگی وہ میں اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ تو ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جتنی بھی ہے اس پہ جو ہے وہ اتفادہ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ بڑی والی لانگ ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں۔ رمضان ہے اور اس کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں مل سکتا۔ تو چلتے ہیں اپنی ناول کی جانب۔ یہ کیا ہے؟ ایمان نے ایک پکچر کو دیکھتے کہا، جہاں عمر بلیک ڈریس پہنے اپنی پوری شان کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ یہ سر کی لاسٹ برتھ ڈے کی پکچر ہے، تب بھی وہ یہیں تھے اور یہاں کے پولو گیم میں انہیں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ اس دن سر کی برتھ ڈے بھی تھی تو انہوں نے نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ سر کو ایک عربی گھوڑا بھی گفٹ کیا تھا۔ یہ اسی ایونٹ کی پکچر ہے۔ ایمان نے نظر پکچر کے نچلے کونے پر ڈالی جہاں پر تاریخ لکھی تھی۔ ہیلگا، آج ڈیٹ کیا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے ایمان نے پوچھا تو ہیلگا اس کی سوچ و وچار سمجھتے مسکرانے لگی۔ جی آپ صحیح سمجھ رہی ہیں، آج سر کی برتھ ڈے ہے۔ کیا؟ آج عمر کی برتھ ڈے ہے؟ ایمان چونکتے ہوئے پیچھے مڑی۔ جی، آج مطلب آج رات کے 12 بجے سر کی برتھ ڈے شروع ہو جائے گی، ہیلگا نے بتایا۔ عمر کب تک واپس آئیں گی؟ ایمان نے پوچھا۔ 12 بجے کے بعد ہی۔ لیکن اگر آپ سر کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا سوچ رہی ہیں تو مت سوچیں، کیونکہ سر ایسے نہیں مناتے۔ ہیلگا نے برا سا منہ بناتے کہا تو ایمان مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کی فکر نہیں کریں، آپ بس برتھ ڈے سرپرائز پلان کرنے میں میری مدد کریں۔ آپ کو بس برتھ ڈے سرپرائز پلان کرنے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ پورا دن پڑا ہے ہمارے پاس، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایمان نے جوشیلے انداز میں مسکرا کر کہا تو ہیلگا بھی مسکرانے لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسی بہت سی تیاریاں عمر کی فیملی نے بھی اس کے لیے کی تھیں، پر ہر بار وہ رسمن کیک کاٹ کر موقع سے چھائی مئی ہو جاتا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہونا تھا، مگر ہیلگا یہ سب ایمان کو بتا کر اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہرین جب سے گھر واپس آئی تھی، بے چینی کے عالم میں پورے کمرے میں چکر کاٹتی سفید ماربل پر مٹی کے جوتوں کے نقش و نگار بنا رہی تھی، جبکہ ہانیہ اور عنایہ اور حفصہ ایک سائڈ پر بیڈ پر بیٹھی ہاتھ کی مٹھی تھوڑی تلے جمائے حرین کے تعاقب میں کبھی پوری گردن بائیں جانب موڑتی تو کبھی دائیں، مگر اس کے چکر تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کمر پر ہاتھ رکھ کے پاس کھڑی گل کو حرین کی پریشانی سے زیادہ فکر فرج کی تھی، جسے ملازماؤں کے ساتھ کھپ کھپ کر بڑی مشکل سے وہ صاف کروایا کرتی تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے صفائی کروائی تھی، اور اب حرین کے مٹی سے اٹے جوتوں کے بے شمار چاکلیٹی نشان فرش پر دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سارے پار کی جتنی مٹی حرین بی بی اپنی شرمندگی کے ساتھ ہی اٹھا کر گھر لے آئی تھی، اور اب اس کی لیپا پوتی فرش پر جوتیاں گھسیٹ کر کی جا رہی تھی۔ حرین کو رکتے نہ دیکھ کر بلاہر گل کا ہی صبر جواب دے گیا، باجی اللہ دا واسطہ ہے، بیٹھتے بیٹھ کر بھی ٹینشن لی جا سکتی ہے، فرش گندہ کرنے کی بھلا کیا تو۔ بیڈ پر بیٹھے تینوں نفوس نے پتلوں کی طرح گردن موڑتے پہلے گل کو دیکھا، جس کے چہرے پر الجھن تھی، پھر حرین کو، جو دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اب گل کو گھور رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے زیادہ فکر ہے اس فرش کی؟ نہیں باجی، قسم میں آپ کی ہی فکر ہے، پر وہ کیا ہے نا، ٹائل صاف کروانے میں میرا بڑا دماغ کھپ جاتا ہے گھر کے ملازماؤں سے، اسی لیے کہہ رہی تھی کہ آج کا کوٹا میں پورا کر چکی ہوں، اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کسی کے ساتھ سر کھپانے کی، اس لیے بھلا ہوگا آپ کا۔ گل نے اپنا مسئلہ بتاتے آخر میں فریاد کی تو حرین نے جھبڑا بھینچتے دونوں جوتے پیروں سے دور اچھال دیے اور ننگے پاؤں کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلا کام اس نے لئیک کے احمد کو اپنے دربار میں بلا کر تفتیش کرنے والا کیا تھا، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک بار پھر اپنی موٹی عقل کے مطابق حرین بی بی مومن کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ لئیک سے تفتیش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ عنایہ نے جو سیم اس سے منگوائی تھی اس نے وہ مومن کو لانے کو کہہ دیا تھا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ میسیجز کا رپلائی دیتے وقت مومن کو اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ میسیج اس کی ہونے والی شکی بیوی کی جانب سے آ رہے تھے۔ شاطر دماغ ہونے کے سبب حرین کا ٹائپنگ سٹائل بھی مومن جان چکا تھا، اور اسی سے ملنے وہ پار گیا تھا تاکہ اسے سرپرائز دے کر بتا سکے کہ وہ جانتا ہے کہ میسیج کرنے والی تم تھی، تمہارے توکس کو بھی مومن پہچان لے۔ لیکن ایسی امپریس کرنے والی لائن بولنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ افریقی ہتھنی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے گینڈے جتنے باری ہاتھ کو مومن کی گال پر چھاپ دیا، اور اب تب سے کمرے کے چکر کاٹتی پریشان حال سی تھی۔ ابھی وہ چکر پر چکر کاٹ کر نیا منصوبہ جس سے مومن کو راضی کیا جا سکے اپنی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ بیڈ پر پڑا سیمسنگ فون ایک دم سے چیخ پڑا۔
रेंगती हूँ थी, ये तूफान की आमद का पता। बेड पर पुरसुकून सी बैठी तीनों लड़कियां एकदम से कपकपाते हुए घबरा कर उछली पड़ी थी। मेरा फोन। हुरैन चक्रों को ब्रेक लगाती भटकी जाने बड़ी। आवाज आ रही थी मगर फोन दिखाई नहीं दे रहा था। फोन कहाँ है मेरा? हुरैन फोन के ना मिलने पर गुस्से की तेज आवाज में बोली, जबकि हानी ने अपने करीब आवाज महसूस करते बेड पर हाथ फेरा तो फोन हफ्सा के नीचे से मिला था। मुबारक हो, फोन पैदा हुआ है। गुलदान निकालते हफ्सा को देखकर बोली, जबकि उसकी बात पर हफ्सा ने दांत खिचखिचाकर खैर मुबारक कहा था। चुप करो तुम लोग यार, हुरैन ने कहते साथ फौरन से पहले कॉल उठाई और स्पीकर पर डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान की जोशीली आवाज स्पीकर से गूंजी तो हफ्सा और हानिया ने चहकते हुए सलाम का जवाब दिया था, मगर एक अजीबोगरीब आवाज कानों में पड़ते ही वो तीनों चौंक कर अनाया को देखने लगी, जिसे मालूम तो नहीं था कि सलाम का जवाब में दरअसल कहती क्या है। इसलिए क्लास के आखिर में बैठे नालायक बच्चों की तरह जो टॉपर्स ने बोला बढ़ाकर उस जैसी ही सुर लगाते रस्म पूरी कर दी। अभी क्या कहा तुमने? हफ्सा ने नाया को देखते तो तजस्सुस से पूछा। वही जो तुम लोगों ने कहा। नाया ने झिझक कर मुस्कुराते कहा। हाँ वही तो पूछ रहे हैं। तुमने उसे क्या कहा? हानी ने मुस्कुराकर हानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सलाम का जवाब दिया था। वसला वसा अनाया वालेकुम अस्सलाम को दोहराते हुए वो बोली तो हानी और हफ्सा का एकदम से पुरजोर कहका कमरे में गूंजा था। हाँ, ये अपने सलाम जैसा ही मशवरा तुमने मुझे दिया था, जिसका ना सर था ना पैर। बहन को खड्डे में डालकर देखो कैसे दांत निकाल रही है। अंदर करो इन्हें वरना लगाऊंगी एक उल्टे हाथ की। और ने दांत पीस कर कहते अनाया को नहीं दिखाई तो उसकी मुस्कुराहट फौरन से सिमटी थी। अनाया वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, हानी ने मुस्कुरा कर कहते हुए अनाया को सिखाया, जबकि हुरैन फोन कान से लगाती इन तीनों से दूर खड़ी खिड़की के पास जा रुकी थी। गुल कुछ सोचते हुए कमरे से निकल गई थी। यकीनन वो अपनी सफाई के पलटून लाकर एक बार फिर से कमरा साफ करने का सोच रही थी। शुक्र है तुमने कॉल की, बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। हुरैन परेशानी से बोली। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ईमान भी हुरैन की मदद पड़ती आवाज सुनते परेशानी से बोली। नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। हुरैन ने मुंह बसोड़ते सारी कहानी अलग ये ईमान को सुना दी, जिस पर वो अपना सर थाम कर रह गई थी। उसे समझ नहीं आई थी कि हुरैन की अकल पर मातम करी है मोमिन के आने वाली जिंदगी के लिए दुआए खैर। अच्छी खासी हुरैन को डांट पिलाने के बाद ईमान ने उसे मोमिन को मनाने का मशवरा भी दिया था और साथ ही साथ माकूल प्लान भी तजवीज़ दे दिया। इसके बाद हानिया से बात करते हुए ईमान ने उस उम्र की बर्थडे सरप्राइज प्लान का बताते हुए उससे मदद मांगी, जिसमें हानिया ने पूरा साथ देने की यकीन दहानी करवाई थी। बढ़ती सर्दी के साथ ईमान का जोशो खरोश भी बढ़ता जा रहा था। उसके तो आज पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, और लगते भी क्यों, आज तो उसके उम्र की बर्थडे नाइट थी और इसकी तैयारी में जो उससे बन पड़ा उसने किया था। बहुत सारा ज़रूरत का सामान पहले ही विला में मौजूद था और जो रह गया था वो ईमान हेल्गा के साथ जाकर मार्केट से ले आई थी। इसी बहाने आउटिंग भी हो गई थी। बर्थडे केक ईमान ने अपने हाथों से तैयार करने का फैसला किया और इसके लिए बालों को कसकर जूड़े की सूरत कैचर में बांधते दोनों आस्तीनों को कोहनियों तक चढ़ाकर फोल्ड करते वो किचन में ऐसे दाखिल हुई जैसे बेकिंग नहीं दंगल लड़ने आई हो। चंद घंटों की सरतोड़ मेहनत के बाद एक हेल्पर की मदद से फाइनली केक को सजा संवार कर तैयार करते फ्रीजर में रख दिया गया। पेशानी पर आई मसनूई पसीने को साफ करते जैसे ही ईमान ने रूह फेरा तो नजर किचन की मिरर वॉल के पार लॉन में होती बर्फबारी पर पड़ी। ओ माय गॉड, देखो तो हेल्गा बाहर बर्फ पड़ रही है। ईमान चह कर कहते वॉल के पास आई और बच्चों की तरह दोनों हाथ वॉल पर रखते बड़ी दिलचस्पी से बाहर का मंजर देखने लगी। मैम डिनर का क्या मेन्यू है? हेल्गा ने कलाई पर बंधी वॉच पर वक्त देखते कहा। उसकी फिक्र नहीं करो, डिनर भी मैं अपने इन हाथों से तैयार करूंगी। ईमान ने अपने हाथों को देखते कहा और फिर कहे के मुताबिक दिल बड़ा करते बर्फबारी के मंजर से ओझल होते डिनर के लिए उमर की पसंदीदा डिशेस तैयार करने लगी। कुछ ही घंटों में सारा काम निपट गया था। बालों का जूड़ा खोलते ईमान फ्रेश होने की नीयत से थके कदमों के साथ अपने रूम में गई। फिर शॉवर लेने के बाद एक बार फिर से काम पर लगते रूम को बर्थडे गिफ्ट की सूरत सजाने में लग गई। रात को जब उमर ऑफिस से वापस आया तो घर में दाखिल होते ही अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। हर तरफ गहरा सकूत और गुप अंधेरा देखते उसका दिल बेचैन हुआ था। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? बुजरे रब भड़बड़ाया और हेल्गा को आवाज दी मगर कोई जवाब न आया। हाथ में पकड़े फोन की टॉर्च ऑन करने ही लगा था कि अचानक करीब से लाइटर जलने की आवाज सुनाई दी। उमर के कदम वहीं रुक गए। नजर उठाकर आवाज के ताक्कुब ही देखा तो सामने चमकती आंखों से खुद को देखती ईमान को पाया, जो अब लाइटर से हाथ में पकड़े केक पर कैंडल जला रही थी। धीमी सी रोशनी में नजर आता ईमान का चेहरा धमक रहा था। अपने आंगन की रौनक को देखते ही उमर के होंठों पर बेहतियार मुस्कुराहट बिखर गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईमान गुनगुनाते हुए उमर के करीब आई और शरारत भरी नजरों से उसे देखने लगी। उमर की आंखों में हैरानी और खुशी की मिली जुली चमक भरी थी। वो जो हमेशा अपनी सालगिरह को एक आम दिन समझकर गुजार देता था, आज ईमान के इस खास सरप्राइज पर दिल से मुस्कुराया था।
ایمان نے پلکیں جھکا کر نرمی سے کیک پر لگی کینڈل بجھانے کا اشارہ کیا تو عمر اس کا اشارہ سمجھتے کیک پر جھکا اور جیسے ہی اس نے پھونک مارتے کینڈل بجھائی پورا ولا روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، پہلے چمکتی لائٹوں کو دیکھا، پھر محبت بھری نظروں سے ایمان پر نگاہ ٹکائی جو میرون ڈریس پہنی فریش سی تیار کھڑی تھی، بالوں کی نرم لٹیں اس کی گالوں کو چھو رہی تھی۔ جانے اس کی نظروں میں ایسی کیا چمک تھی کہ بے اختیار عمر آنکھیں چرا گیا۔ ایمان نے بھی سرتا پیر عمر کا جائزہ لیا تھا، بکھرے بال، تھکن زدہ چہرہ، ایک ہاتھ میں فون پکڑے دوسرے بازو پر کوٹ ڈالے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایمان آگے بڑھی، نرمی سے عمر کے ہاتھ سے کوٹ لیتے پاس کھڑی ملازمہ کو پکڑایا جسے لیتے ہی وہ منظر سے چھو منتر ہو گئی۔ ملازمہ کے جاتے ہی عمر نے گہرا سانس لیا اور ایمان کو کمر سے تھامتے اپنے قریب کر گیا۔ بے اختیار ایمان نے عمر کے سینے پر ہاتھ رکھتے چند انچ کا فاصلہ بنایا تھا۔ اب ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تھے، ان کی حالت محبت تھی اور وال مرر کے پار برستے برف کے ننھے ذرے۔ یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو انگلی پر رول کرتے عمر نے ہمال بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اصل میں ہیلگا کی سالگرہ تھی، سوچا لگے ہاتھوں آپ کو بھی نپٹا دوں۔ ایمان نے شوہی سے آنکھیں گھمائیں۔ اسے عمر کا پوچھا گیا سوال انتہائی بے وقوفانہ لگا تھا۔ ظاہر ہے وہ سچ سنور کر کیک تھامے اس کی باہوں میں جھول رہی تھی تو مطلب صاف تھا کہ وہ اس کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ عمر نے آنکھیں سکیڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپت اس کی ناک پر لگائی۔ بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہو۔ ایمان نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے اور آہستہ سے اپنے بازو عمر کی گردن کے گرد ڈالتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولی، ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عمر تجسس سے بولا تو ایمان اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیما سا گنگنانے لگی، تو ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو ہے تو سانس آتی ہے، تو نہ تو گھر گھر نہیں لگتا، تو ہے تو ڈر نہیں لگتا، تو ہے تو غم نہ آتے ہیں، تو ہے تو مسکراتے ہیں کہ تیرے بن سو نہیں سکتے، کسی کے ہو نہیں سکتے۔ وہ گنگناتی گئی اور عمر محو ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ایمان خاموش ہوئی تو عمر جذب کے عالم میں اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ایمان کی آواز اور لفظوں کی مٹھاس اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کے رد عمل اور آنکھوں میں بڑھتے شعلے دیکھ کر ایمان نروس ہوئی تھی، ماتھے پر پرتپش لمس محسوس کرتے اس کی گالیں لال ہو کر سردی میں بھی دہکنے لگی تھی۔ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال کر فوراً سے خود کو کمپوز کرتے عمر کو دیکھنے لگی۔ اب اگر آپ نے یہ سب برداشت کر لیا ہے تو ایک اور کام ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ اب کیا ہے؟ عمر نے بھوئیں اچکائیں۔ ڈانس۔ ایمان نے شرارتی سا مسکراتے عمر کا ہاتھ تھامے۔ ایمان، مجھے ڈانس نہیں آتا۔ عمر نے چونک کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایمان ارادہ کر چکی ہے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ بھی نہیں۔ میں سکھاتی ہوں نا، آئیں۔ ایمان آنکھیں چمکاتے ہوئے بولی اور کیک کو سائڈ پر رکھتے ایک ادا سے عمر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ عمر نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں چلتے ہوئے ہال کے بیچ آ رکے۔ بیک گراؤنڈ پر بجتا میوزک ماحول کو رومانوی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا تھا۔ ایمان نے میوزک تیز کرتے عمر کے ہاتھ تھامتے اپنی کمر میں ڈالے اور خود اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے جھومنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا ڈانس تیز ہوتا جا رہا تھا، کسی ماہر فنکار کی طرح۔ ایمان کبھی عمر کے بازو میں جھولتی تو کبھی قدم سے قدم ملاتی، کبھی اس کا ہاتھ تھامتے دور ہو کر گھومتی اور پھر خود ہی اس کی جانب کھنچ کر اس کے سینے سے آ لگتی اور شرمانے کی اداکاری کرنے لگتی، اور ایسے میں عمر کنفیوز ہوتا بامشکل اس کی موومنٹ سنبھال رہا تھا۔ وہ بھی ایک سٹیپ پر غور کرتے ایمان کو تھامتا، ساتھ ہی محترمہ تیزی سے دوسرا سٹیپ لے جاتی۔ ایمان اس کے ہاتھ لگنے سے بھی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اناڑی ڈانس کرتے کرتے عمر کو ایک شرارت سوجی۔ وہ ایمان کا ہاتھ تھامے اسے کھینچتے ہوئے مرر وال سے باہر لان میں لے آیا۔ عمر، باہر برف پڑ رہی ہے۔ ایمان نے اس کے ارادے سمجھتے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا۔ مجھے پرواہ نہیں۔ عمر نے مزید زور لگاتے اسے کھینچا تو ایمان اپنے پیروں کو فرش پر گھستے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ عمر چھوڑے، باہر سردی ہے۔ ایمان نے کہکا لگاتے ایک اور کوشش کی، مگر ساتھ ہی عمر نے پورا زور لگاتے اسے اپنی جانب لان میں کھینچ لیا اور وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح سیدھا عمر کے سینے سے جا لگی۔ باہر ہر طرف برف کی چادر پھیلی ہوئی تھی، پورا لان پریوں کی دیس کی منظر پیش کر رہا تھا۔ روئی کی گالوں جیسی نرم برف آسمان سے گرتی ان دونوں کو ہود میں شامل کرنے میں لگی تھی۔ سردی سے کپ کپاتے ہوئے ایمان نے سختی سے عمر کی شرٹ کو جکڑا۔ اس کی حرکت پر عمر کو ہنسی آئی تھی۔ ابھی اندر تو بڑی شیرنی بن کر ڈانس کر رہی تھی، یہاں نہیں کرنا، عمر نے اسے ٹیز کیا۔ عمر اندر چلے، بہت ٹھنڈ ہے یہاں۔ ایمان نے کپ کپاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور مزید عمر کے سینے میں گھستے ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کی۔ پہلے وہ تو کر لیں جان جس کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔
عمر نے شرارت بھری آواز میں عمر کی شرارت بھری آواز پر ایمان نے اس کا سینے سے سر نکالتے اسے حیرت سے دیکھا. اس کی آنکھوں میں صاف سوال تھا. ڈانس تو مجھے نہیں آتا پر میں یہ کر سکتا ہوں. عمر نے کہتے دھیرے سے ایمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے گول گول گھمانے لگا. ایمان کی بلند ہنسی گونجی تھی. بس بس مجھے چکر آ جائیں گے. ایمان ہنستے ہوئے رکی اور عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لینے لگی. بس ابھی تو سٹارٹ تھا. عمر نے کہتے دونوں ہاتھ ایمان کے پیٹ کے گرد رکھے اور اسے چونک کر حیرت سے بس عمر نے کہتے دونوں ہاتھ ایمان کے پیٹ کے گرد رکھے تو اس نے چونک کر حیرت سے عمر کو دیکھا. ارادے سمجھ آنے پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا. نو 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 عمر نہیں، یہ نہیں، میں گر جاؤں گی. کہتے کہتے ایمان ہنسنے لگی تھی. عمر نے بغیر اس کی سنے اسے کمر سے تھامتے ایک دم اٹھا کر ہوا میں بلند کیا تو بے اختیار ایمان کی چیخ نکل گئی. ریڈی؟ شرارت سے آنکھ وینک کرتے عمر نے اس کی کمر پر اپنے بازوں کی گرفت سخت کی اور اسے لیے برفیلی فضا میں آزاد پنچھیوں کی طرح گول گول گھومنے لگا. ایمان نے پہلے تو ڈر کر سختی سے عمر کے کندھوں کو ہاتھوں میں جکڑا مگر چند ہی پل میں اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا. دونوں بازوؤں کو ہوا میں پھیلاتے وہ چہرہ آسمان کی جانب اٹھائے ہنستی چلی گئی. اس کی زندگی سے بھرپور ہنسی رات کے سناٹے میں الگ ہی جان پیدا کر رہی تھی. اسے ہنستے دیکھ کر عمر بھی ہنسنے لگا تھا. مسلسل گول چکر کاٹنے کے سبب عمر زیادہ دیر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا. برف پر پیر مڑا اور وہ دونوں بلند چیخ مارتے دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین پر جا گرے. ایمان اوندے منہ زمین پر گری جبکہ عمر سر کے بل پیچھے گرا تھا. سال چکر کے زمین کے دو فٹ برف سے ڈھکے ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی. پہلے پہل تو دونوں گھبرا گئے. سمجھنا آئی کہ کیا ہوا ہے. ایمان کا چہرہ برف میں دھنس چکا تھا. اس نے بازوؤں پر زور دے کر سر اٹھایا تو سنسناتی ٹھنڈ نے اس کے گالوں کو مزید سرخ کر دیا. گھبراہٹ میں دائیں جانب دیکھا تو عمر چت لیٹا گہری سانسیں بھر رہا تھا. ایمان کی آنکھوں میں حیرانی اور غصہ ایک ساتھ ابھرا. اس نے گھور کر عمر کو دیکھا. خود پر سخت نظروں کی تپش محسوس کرتے عمر نے بھی چہرہ موڑتے ایمان کی جانب دیکھا. نظر سے نظر ملی. چند سیکنڈ تو دونوں ہونک بنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے. پھر اچانک ایک دوسرے کی حالت پر دھیان گیا. ایمان کے بالوں میں برف الجھ چکی تھی. اس کی ناک ٹھنڈ سے سرخ ہو گئی تھی اور عمر کے بالوں میں بھی برف موتیوں کی طرح چمک رہی تھی. اپنی حالت دیکھتے دونوں کو یکدم کوئی دورہ پڑا تھا اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنستے چلے گئے. پہلے ہلکی ہنسی پھر کہے اور پھر وہ بے اختیار ہنستے ہنستے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر لوٹ پوٹ ہونے لگے. مگر ہنسی تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ایک ساتھ خوب انجوائے کرنے کے بعد ایمان عمر کا ہاتھ تھامے اسے ڈائننگ ایریا کی جانب لے گئی جہاں نواؤ اقسام کے کھانے اس نے اپنے ہاتھوں سے خصوصاً عمر کے لیے تیار کیے تھے. ڈائننگ ایریا کی ڈیکور اور کھانوں سے لدا ڈائننگ ٹیبل دیکھ کر عمر کی آنکھیں پھیلی تھی. بیٹھے؟ ایمان نے عمر کو پرنس ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے اس کے لیے ڈائننگ کی کرسی کھینچی تو عمر دھیما سا مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سنبھال گیا. ایمان نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سنبھالی. کیسا لگا یہ سب؟ ایمان نے چہک کر پوچھا. بہت اچھا. یہ ڈنر بھی برتھ ڈے کا ہی حصہ ہے؟ برتھ ڈے پارٹی کا حصہ ہے؟ عمر نے ٹیبل پر پڑے کھانوں کی جانب اشارہ کرتے حیرت سے ایمان سے پوچھا. بالکل. کیسا لگا سرپرائز ڈنر؟ ایمان نے مسکرا کر پوچھا. یہ سب بہت اچھا ہے. یقیناً تم نے بہت ایفرٹ کی ہے لیکن ایمان میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ بات کرتے جھجکا تو ایمان کی ہنسی یکدم سمٹی تھی. وہ جانچتی نظروں سے عمر کو گھورنے لگی. پھر سمجھ آنے پر اس کا چہرہ پل میں سپاٹ ہوا. عمر ڈونٹ سے کہ آپ ڈنر کر کے آئے ہیں. خطرے کی گھنٹیاں ایمان کے دماغ میں گونجی تو عمر کو وارن کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا گویا صاف اعلان تھا کہ مت کہنا کہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں. ایمان کے کہنے کی دیر تھی کہ عمر نے شرمندگی سے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے جھکا لیا. اس کے سر ہلانے کی دیر تھی کہ ایمان کا چہرہ ضبط سے یکدم سرخ پڑا تھا. عمر نے آنکھوں میں خوف لیا ایمان کو دیکھا. اب جانے اس کا کیا ہونے والا تھا. چہرے کے تاثرات کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہے تھے. اوکے تو گائز، تو یہ تھی آپ آج کی ایپیسوڈ. ہوپ سو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. میں نے بہت محنت سے اسے لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے. اسپیشلی لائک کیجیے گا اور رسپانس ضرور کیجیے گا. میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.